السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن ہر ایک سے 5 سوال ہوں گے۔ زندگی کا وقت کہاں پہ لگایا اور اس میں سے خصوصاً جوانی کا ٹائم کہاں پہ گزارا، کتنا علم حاصل کیا اور اس پہ کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ 5 سوال کویسچنز جو زیادہ سینسٹیو اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے پوچھے جاتے ہیں۔ ان 5 سوالوں سے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ سینسٹیو کویسچن جو ہیں وہ 3 کویسچنز ہیں جو اس سے پہلے پوچھے گئے ہیں، اور وہ قبر میں پوچھے گئے ہیں۔ قیامت بعد میں، قبر پہلے۔ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے جو زیادہ سینسٹیو ہیں وہ یہ ہیں: من ربوں کا، من دینوں کا اور من نبیوں کا۔ یہ 3 سوال سینسٹیوٹی کے لحاظ سے، امپورٹنس کے لحاظ سے ایک کویسچن ایسا ہے جو ان سے بھی زیادہ سینسٹیو ایشو ہے، ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے وہ ان سے بھی پہلے پوچھا گیا۔ وہ کون سا کویسچن ہے؟ وہ کویسچن ہے موت کے وقت پوچھا جائے گا، اور ہر ایک سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ صرف اور صرف ان سے پوچھا جائے گا جو دکھوں میں، مصیبتوں کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ مشرکوں سے یہ والا سوال پوچھا جائے گا۔ سورہ نمبر 7، سورہ اعراف، آیت نمبر 37، اور وہ کویسچن ہے: قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ۔ وہ پوچھیں گے کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اللہ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہیں؟ ان کا تو کویسچن یہی ہے۔ آگے میں اسی کویسچن کی میں تفسیر آپ کو بھی کر دیتا ہوں۔ کہاں ہیں جو انہیں اللہ کے علاوہ تم انہیں مشکل کشا سمجھتے تھے، تم انہیں حاجت روا سمجھتے تھے، تم انہیں غریب نواز سمجھتے تھے، حالانکہ غریب نواز، امیر نواز، سب کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، غریب نواز سمجھتے تھے۔ کہاں ہے وہ جو تم جنہیں دستگیر سمجھتے تھے؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جنہیں تم گنج بخش، سارے کے سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تم کہتے تھے یہ داتا گنج بخش ہیں؟ کہاں ہیں وہ اس وقت؟ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کہاں پہ ہیں اس وقت؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں پہ اس وقت؟ سید علی ہجویری اس وقت کہاں پہ ہیں؟ وہ جو جن سے جو بندہ دعائیں مانگتا تھا، حاجات مانگتا تھا مصیبتوں میں، وہ جس کا عقیدہ تھا کہ میں ان سے مانگتا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، خدا کی قسم درگاہ جانا، درگاہ میں اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے ٹھہرنا اور اللہ کے ولی سے مانگنا، اللہ کی قسم یہ شرک نہیں ہے۔ یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ کروا دیتے ہیں، منوا دیتے ہیں، چھڑوا دیتے ہیں، حاجت روائی کر دیتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں، اوکھے ویلے مصیبت کے وقت یہ کام آتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ ذرا دیکھو تو رائٹ اینڈ لیفٹ، اور پھر بتاؤ اس سے زیادہ کوئی مصیبت والا ٹائم ہے؟ موت کا وقت، آخری وقت، آخری ہچکی، یہ والا ٹائم، اس ٹائم پہ اس سے زیادہ کوئی مشکل ہے؟ تو پکارو، کہاں پہ؟ جواب کیا ہے تمہارے پاس پھر؟ وہ جواب مجھے معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جواب بھی نقل کر کے دیا ہے۔ ان کا جواب ہے: قالوا ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے، وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ نہیں ہے۔ تو جب یہ مصیبتوں میں، دکھوں میں، حاجات میں اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارنے والا جب دیکھے گا کہ فرشتوں نے یہ پوچھا ہے اور جن کے بارے میں پوچھا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ تو ہیں ہی نہیں، تو اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں کیا کرتا رہا ہوں، یہ تو میں یہ تو میرے عقیدے میں خرابی تھی۔ اس وقت وہ بندہ خود گواہی دے گا۔ وہ کیا گواہی دے گا؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ وہ یہ گواہی دے گا کہ میں کافرین میں تھا، میں جو اپنے حق ہے، حق کا منکر تھا، میں مشرک تھا۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ۔ اسی کویسچن کی جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے وہ آپ سن لیجئے مولانا عطا اللہ بندیالوی کے بیان میں بھی۔ ہم جو موحد ہیں نا اللہ کے فضل سے، توحید ماننے والے، صحیح العقیدہ لوگ، ہم سے سوال ہونے ہیں قبر میں، 3 سوال ہونے ہیں: من ربک، من نبیک، ما دینک،
اور جو شرک کرنے والا مشرک ہے نا، اس سے ایک چوتھا سوال ہونا ہے روح قبض کرتے ٹائم، وہ ہم سے نہیں ہونا، وہ سوال چوتھا ہم سے نہیں ہونا. یہ کس سے ہونا ہے؟ شرک کرنے والا. وہ جو کہتا تھا یہ لجپال ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، عنایت ہے، دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں. یہ جتنی باتیں بنایا کرتا تھا، چھڑا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، اللہ سے منوا دیتے ہیں. یہ جس بندے کے یہ عقیدے تھے، جب فرشتے آئے نا روح قبض کرنے والے، بیٹے پاس ہیں، بیوی پاس ہے، والد پاس ہے، رشتہ دار پاس ہیں، آنکھیں چھت کو لگ گئی ہیں، آنکھیں چھت کو لگ گئی ہیں، اسے وہ فرشتے نظر آ گئے ہیں، لیکن یہ دنیا والوں کو بتا نہیں سکتا کہ آ گئے. وہ سامنے کھڑے ہیں، روح قبض کرنے والے ہیں. تو وہ روح قبض کرنے سے پہلے کہتے ہیں اَيْنَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے سوا تو پکارا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ مصیبتوں میں کام آتے ہیں، یہ دکھوں میں کام آتے ہیں، یہ مصیبتوں میں کام آتے ہیں، پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں، آج سے بڑا دکھ تجھ پر کبھی نہیں آنا. وہ دیکھ اپنے بیٹوں کو کس طرح چلاتے ہیں، وہ دیکھ اپنی بیوی کو کس طرح بال کھولے بیٹھی ہے، وہ دیکھ اپنی ماں کو کس طرح رو رہی ہے، وہ دیکھ اپنے بھائی کو کس طرح ٹکرے مار رہا ہے، وہ دیکھ اپنی برادری کو تیری جدائی میں کتنے غمگین ہیں. آج سے برا وقت تجھ پر کبھی نہیں آئے گا. لیکن ذرا بتا تو صحیح اَيْنَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو میرے سوا پکارا کرتا تھا کہاں ہیں؟ زج کیا جا رہا ہے، زج کیا جا رہا ہے. اسی وقت ابھی زندہ ہے، ابھی اسی دنیا میں ہے، زج کیا جا رہا ہے. پھر اللہ فرشتوں کہتے ہیں پاؤں سے روح نکالنی شروع کرو. انہوں نے پاؤں سے نکالی، پھر پنڈلیوں سے نکالی، پھر رانوں سے نکالی، پھر پیٹ سے نکالی، پھر سینے سے نکالی، پھر یہاں حلقوم پہ آئی. جو کہتے ہو آخری ہچکی، آخری ہچکی، بس ایک سانس لینا ہے، روح نے نکل جانا ہے. جب یہاں آئی اللہ نے فرمایا رک جا. کلا اذا بلغت الحلقوم، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ فرماتے ہیں یہاں آ کے روح کو ایک لمحے کے لیے میں نے روکا اور میں نے کہا پاؤں سے نکلی، میں نے نہیں روکا، پنڈلی سے نکالی نہیں روکا، رانوں سے نکلتی آئی نہیں روکا، پیٹ اور سینے سے نکالا نہیں روکا. آخری ہچکی تیری رہ گئی ہے، میں تیری روح کو نکالنے والا ہوں. بلا اپنے مشکل کشاؤں کو ذرا جسم میں واپس لوٹا کے دکھائیں. بلاؤ نے کہاں ہے آج وہ؟ بلاؤ ان کو، اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آئے گی. آگے سے مرنے والا کہتا ہے ذلو ونگا، اگے تے ہر 6 مہینے تو بعد چکر لاندے سن، تے سالانہ چکر بھی ہوندے سانے تے آج نظر نہیں آ رہے ہیں، آج نظر نہیں آ رہے ہیں.